بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا وفقها يا رب العالمين. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم انصر جندك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم واجعلنا منهم إنك على كل شيء قدير يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا وطبيب قلوبنا ونور أعيننا ومأوانا وملجانا محمد عبدك ورسولك وصفيك وخليلك وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وإترته وأزواجه وأهل بيته أجمعين وأعوانه وأنصاره وإخوانه إلى يوم الدين أجمعين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. اچھا، یہ سوال ایک آیا ہے کہ علم اور اس کو بریکٹ میں کوسین میں سائنس لکھا ہے اور دین میں کیا فرق ہے اور کیا ربط ہے. اور نسب عرب، یہ نسبت کی جمع ہے. نسب عربہ میں کون سی نسبت ہے؟ ٹھیک ہے، تو اس پہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں. تو اس میں پہلے کچھ مبادیات جو ہیں وہ میرا خیال آ جانی چاہیے. یعنی میرے ذہن میں کوئی اس کا جو ہم کہیں گے وہ واضح یعنی ایکسپلوریٹری ہے، ان دا سینس دیٹ کہ اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کچھ بات بنے نہ بنے، واللہ اعلم. سیکھنے کی طلب ہے انشاءاللہ. تو اس میں کئی چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ لفظ اور معانی، اصطلاحات. اچھا، معنی اور اصطلاحات جو ہے اس میں کافی گہرا تعلق ہے، اور تقریباً اس کو یعنی کئی پہلوؤں سے معنی اور اصطلاحات جو ہے ایک ہی معنی اور اصطلاحات نہیں کہنا چاہ رہا تھا تصورات. اصطلاحات الگ چیز ہے. معنی اور تصورات جو ہے بنیادی طور پہ کئی لحاظ سے ایک ہی چیز ہے. لفظ اور معنی میں فرق کرنا چاہیے اور تصور میں. پھر مطلب کئی چیزیں، لفظ اور معنی کے کیا نسبت ہے. اور یہ نسب عربہ کی بات کر رہے ہیں، جیسے کہ ہم دیکھیں گے یہ معنی کے درمیان نسب ہے. نسب یہ اردو میں ہم نسبتیں کہیں گے جمع. معنی کے درمیان نسبیں ہیں، لیکن یہ کہ مصدوق کے اعتبار سے، مصدوق یعنی ما صدق کے اعتبار سے. اس پہ آئیں گے. پہلے مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے لفظ ہے، اس کے معنی ہیں، اور حجر جو ہے اس کے بھی معنی ہیں. یہ لفظ بھی ہے اور لفظ کے معنی ہیں، اور معنی جو ہے اور ان کا ما صدق بھی. اور ما صدق بھی ایک قسم کا معنی ہوتا ہے، جیسا کہ مطلب یہ ہے کہ
کم از کم جدید لنگوسٹکس اور جدید فلسفی آف لینگویج میں ما صدق بھی ایک قسم کے معنی ہیں. تو یعنی معنی کی وہ دو قسمیں کرتے ہیں. معنی جو ہے تصوراتی معنی اور ما صدق معنی. اس کو مطلب انگریزی میں صرف میننگ کہہ دیتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں ریفرنٹ. یہ فریگے ایک ریاضی دان اور فلسفی تھا جرمن 19ویں صدی کا 19ویں اور 20ویں صدی کا فریگے. اس نے اس پہ جو ہے اس کو جو ہے منطق اور فلسفی آف لینگویج کا ایک اہم حصہ بنا دیا. تو مطلب یہ ہے کہ انسان کا معنی جو ہے مثلا یہ کہ حیوان ناطق یہ اس کا معنی ہے. لیکن انسان کا جو ما صدق ہے وہ کئی لوگ ہیں یعنی ارسطو ہے علی ہے الیاس ہے وغیرہ. تو یہ جو ما صدق ہے یہ بھی اس کا معنی ہے لیکن یہ دوسرے قسم کا معنی ہے. حیوان ناطق بھی اس کا معنی ہے لیکن یہ دوسرے قسم کا معنی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد پھر جو معنی ہوتے ہیں وہ بھی کئی قسم کے معنی ہوتے ہیں. یعنی معنی میں نے یعنی جس کو تصوراتی معنی کہہ رہا ہوں. تو مثلا یہ کہ لغوی معنی ہوتا ہے, شرعی معنی ہوتا ہے, عرفی معنی ہوتا ہے, اصطلاحی معنی ہوتا ہے. یہ سارے جو ہیں یعنی ایک لفظ کے مثلا فقہ کہ لغوی معنی ہے فہم, اس کے شرعی معنی ایک ہیں. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ مختلف ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں جن کے لغوی معنی بھی ہو, شرعی معنی بھی ہو, عرفی معنی بھی ہو, اصطلاحی معنی بھی ہو وغیرہ وغیرہ. اور ان میں جو ہے اوور لیپ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بنیادی ایک فریم ورک میں فراہم کرنا چاہ رہا تھا. بحث کو شروع کرنے سے پہلے تو سوال کی طرف اب جاتے ہیں. اس میں جو ہے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں 3 4. ان الفاظ کے معنی بھی ہیں تصوراتی بھی اور ما صدق معنی بھی. اور ان کے جو ہے ما صدق معنی بھی ہیں تصوراتی معنی بھی ہیں. اور پھر مطلب یہ ہے کہ ان کے لغوی معنی بھی ہیں, عرفی معنی بھی ہیں, اصطلاحی معنی بھی ہیں, شرعی معنی بھی ہیں. اور عرفی معنوں میں مطلب یہ ہے کہ ہم جو مختلف علوم میں جو استعمال ہوتے ہیں اصطلاحی معنی بھی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب میں جو ہے فرق کرنا چاہیے. تو مطلب یہ کہ علم کا عربی زبان کا لفظ ہے تو اس کا لغوی معنی کیا ہے. تو اصطلاحی معنی جو ہے پھر وہ علوم کے لحاظ سے ہوگا. مثلا فقہ میں علم کا ایک معنی ہے, منطق میں ایک معنی ہے. سائنس لفظ ہے, اس کے معنی جو ہیں پھر لغوی معنی بھی ہیں, اصطلاحی معنی بھی ہیں, عرفی معنی بھی ہیں. اسی طرح دین بھی. اور ایک چیز جس کا ابھی میں نے ذکر نہیں کیا مطلب یہ کہ معنی جو ہے تاریخی طور پہ یہ چاروں معنی جو ہے تاریخی طور پہ الفاظ کے معنی جو ہے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ضروری نہیں ہے لیکن تاریخی طور پہ یعنی مثلا ایک لفظ ہے سائنس پرانا لفظ ہے یعنی لاطینی زبان کا لفظ ہے کیونکہ انگریزی میں جو زیادہ تر اس کی بیس ورڈز ہیں یا تو لاطینی سے ہیں یعنی انڈو یورپین لینگویج ہے. لیکن یہ کہ خاص طور پہ جو علوم میں استعمال ہوتے ہیں یا تو لاطینی ہوں گے یا یونانی ہوں گے. یہ جو ہے لاطینی لفظ ہے. وہ کہ ہم یونانی لفظ بھی یوز کرتے ہیں جو ایپسٹی میں ہے, جس سے ایپسٹمولوجی آتا ہے جو علمیات یعنی فلسفے کا ایک اہم شعبہ ہے. اللہ صلی علی محمد. کہاں کیا میں بات کرنا چاہ رہا تھا. تو کہنے تو تاریخی طور پہ مطلب سائنس لغوی معنی تو ٹھیک ہے
لغوی معنی بھی تبدیل ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ خاص طور پہ جو اصطلاحی معنی ہوتے ہیں یا عرفی معنی ہوتے ہیں، جو اصطلاحی معنی ہوتے ہیں وہ تاریخی طور پہ تبدیل ہوتے ہیں. سائنس کا جو مطلب جو ہے، یعنی قرون وسطیٰ میں عیسائی علمیات میں تھا، وہ بالکل مختلف ہے جو آج ہے سائنس کا. اور سائنس کا جو لفظ کا، سائنس کا جو اصطلاحی معنی 19ویں صدی میں تھا یا 17ویں 18ویں صدی میں یہ نیا معنی جو ہے، نیا تصور جو ہے جنم دینا شروع ہوا، تو اس کا بھی ایک ارتقاء ہے، سمجھے نا. تو جب لوگ سائنس کی بات کرتے ہیں تو مطلب سائنس کی اس میں فرق کرنا چاہیے. لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہے، اس کا اصطلاحی معنی ہے. اس کے اصطلاحی معنی پھر کس علم میں ہے، یعنی کس ڈسپلن میں ہے. سائنس میں اس کا کیا معنی ہے، یعنی فزکس میں کیا معنی ہے، فلسفے میں کیا معنی ہے، اور پھر تاریخی طور پہ اس کا کیا معنی ہے. ان سب میں فرق کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ اس کا ما صدق معنی اور تصوراتی معنی، اس میں بھی فرق کرنا چاہیے، سمجھے. تو یہ سب چیزیں جو ہے ذہن میں رہنی چاہیے. تو جب آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ علم اور دین میں کیا ربط ہے، اب سوال کیا ہے، علم اور دین میں کیا ربط ہے یا سائنس اور دین میں کیا ربط ہے؟ کیونکہ آپ نے جو ایکویٹ کیا ہے علم اور دین کو، علم اور سائنس کو، مطلب یہ کہ یہ ہو سکتا ہے، اور ایکچولی ہے کہ ہم اس ایکویشن کو مانتے ہی نہیں. اور اس میں سوال یہ اٹھے گا کہ مطلب علم کا کیا معنی لے رہے ہیں، کیونکہ علم کا لغوی معنی لے رہے ہیں، اصطلاحی معنی لے رہے ہیں، اور اصطلاحی معنی لے رہے ہیں تو وہ کس ڈسپلن میں یا کس خاص شعبے میں وغیرہ وغیرہ. تو اب اس سارے جو میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو دیا ہے، اس کے مطابق جو ہے ایک جواب دینے کی کوشش کروں گا، اور وہ ایک جواب ہے صرف، اور اس میں مطلب اور گہری بات کرنے کی ضرورت ہمیشہ رہے گی. یہ صرف آغاز ہے، یعنی اس کو آپ یہ نہ سمجھیں گے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ پکی پکائی روٹی، مطلب جو سارا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے فہم میں اضافہ کریں. تو اس کو لے لیں، سائنس اور دین میں کیا فرق ہے، اگر یہ سوال ہے. کیا نسبت ہے؟ پہلے لے لیں نا سائنس کو، تو اس کے لغوی معنی پہلے لے لیتے ہیں، اور پھر اصطلاحی معنی کو متعین کریں گے، اور اس اصطلاحی معنی پھر دین کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو متعین کریں گے، اور پھر جو ہے اس کے نسبتیں جو ہے اس پہ کچھ غور و فکر کریں گے، سمجھے نا. تو سائنس جو پہلے بھی کئی بار اس پہ بات ہوئی ہے، جو اس کا لغوی معنی ہے یہ لاطینی سے ہے، اور اس کا جو بیس ورڈ ہے وہ یہ جو ہے آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اس کا جو بیس معنی ہے وہ اسکرے. بیس جو ورڈ ہے اسکرے کا مطلب جو ہے لاطینی زبانے میں ٹو نو، جاننا. اور اس سے جو ہے مطلب یہ ورڈ جاننے سے بنا ہے سائنٹیا، جو انگریزی میں ہے سائنس. تو سائنس کے اس لحاظ سے آپ نے اس کو علم یعنی جاننے کے معنی میں استعمال کیا ہے تو وہ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا علم عرفان بھی ہوتا ہے. عالم یعلم، عرف یعرف، عرف یعرف، عرف. تو اس لحاظ سے لغوی لحاظ سے جاننے کا اس میں مطلب موجود ہے، لیکن اسی کے مطابق جو ہے یہ آکسفورڈ ڈکشنری کی تعریف لے لیں، اصطلاحی معنی بھی اس نے دیا ہوا ہے سائنس کا. اور یہ اصطلاحی معنی جو دیا ہے غیر تاریخی معنی میں ہے کہ مجرد ہے، ایبسٹریکٹ ہے، لیکن اس کو لے لیتے ہیں. سسٹمیٹک
structure, systematic study of the structure and behavior of the physical world. Through observation. Experimentation. And the testing of the theories against the evidence obtained. اب اس پہ ذرا غور کرتے ہیں اس تعریف پہ اور یہاں سے آگے چلیں گے سائنس کا. تو اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ یہ مطالعہ ہے. مطالعہ جو ہے ایک مربوط مطالعہ ہے. سسٹمیٹک کا یہی مطلب ہے. یہ مربوط مطالعہ ہے. کس چیز کا مطالعہ ہے؟ سائنس جو ہے مربوط مطالعہ ہے. کس چیز کا مطالعہ ہے؟ ساخت، اسٹرکچر اور بیہیویئر. بیہیویئر یعنی بیہیویئر کا مطلب بیہیویئر کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بیہیویئر کو سلوک کہہ سکتے ہیں، سلوک. اور اسٹرکچر جو ہے ساخت ہے، اور سسٹمیٹک جو ہے میں نے کیا کہا تھا؟ مربوط، منظم زیادہ بہتر لفظ ہے. تو یہ مطالعہ فزیکل ورلڈ کا، یعنی طبعی دنیا کا. آلدو طبعی اس کا صحیح ٹرانسلیشن نہیں ہے، کیونکہ فزیکل کا مطلب ہے فزکس جو ہے لفظ تو آیا ہے یونانی سے، تو اس کا مطلب طبیعی ہے. لیکن یہ کہ آپ کہہ لیں مادی دنیا، لیکن اس میں جو ہے پھر مادی میں فزیکل ورلڈ کہ فزیکل میں جو فزیکل کا تعلق جو ہے جسم سے ہے، تو اس کو مادی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جسمانی یا جسدی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو مادی جسمانی دنیا کا مطالعہ اور کس طرح یہ مطالعہ کریں گے آپ؟ اس میں کچھ چیزیں بتائیں گے جو اس کے میتھڈ کی طرف اشارہ کرتی ہیں. آبزرویشن، مشاہدہ. ایکسپیریمنٹیشن، لوگ تجربہ کہتے ہیں، لیکن ایکسپیریمنٹیشن جو ہے تجربہ نہیں ہے، تجربے سے بڑھ کے ہے. کیونکہ تجربہ کا ترجمہ ایکسپیرئنس بھی تجربہ کرتے ہیں، جس کی مطلب یہ ہے کہ تجربے کے یعنی جو رساتیلی سی علمیات میں بات ہوتی ہے، اور ہمارے ہاں بھی اس کی بات کرتے ہیں. لیکن ایکسپیریمنٹیشن جو ہے تجربہ نہیں ہے. ایکسپیریمنٹیشن ہے جو لیبارٹری میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اردو بولتے نہیں ہیں تو ذہن میں الفاظ نہیں آتے، سوچنا پڑتا. تو ایکسپیریمنٹ کا جو ترجمہ دیا ہے مثلا مختلف ہماری زبانوں میں، experimentation is the process of performing a scientific procedure, especially in laboratory, to determine something. یعنی یہ وہ عمل ہے، سائنسی عمل ہے، طریقہ کار ہے جو لیبارٹری میں کیا جاتا ہے کسی چیز کو متعین کرنے کے لیے. فارسی میں اس کا ترجمہ دیا ہے آزمائش، عربی میں اردو میں دیا ہے
تجربہ، لیکن اردو تجربہ جو ہے اردو میں عربی کی طرح جو ہے اس کے دو مختلف تجربے سے ایکسپیرئنس بھی مراد ہوتا ہے، یعنی زندگی کا تجربہ. وہاں ایکسپیریمنٹیشن مراد نہیں ہوتی، ایکسپیرئنس مراد ہوتا ہے. تو اس لیے جب ہم لیبارٹری میں کام کرتے تھے تو اس کو تجربہ نہیں کہتے تھے، کیا کہتے تھے. بہرحال اس کا لفظ نہ بھی ملا تو اس کا مطلب سمجھا دیں گے. عربی زبان میں جو ہے، یعنی جدید عربی زبان میں اس کے لیے جو وہ لفظ ہے وہ زیادہ مناسب ہے. الاختبار، یہ صرف اختبار، یہ زیادہ اختبار جو ہے ایکسپیریمنٹ کا زیادہ مناسب ترجمہ ہے. ٹرکش میں کیا کہتے ہیں، ترکی زبان میں ٹرکش تنیم، اس سے زیادہ کوئی. بہرحال اختبار جو ہے اور آزمائش زیادہ بہتر ترجمے. تو ایکسپیریمنٹیشن سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ایکسپیریمنٹیشن سے مراد ہوتا ہے، اور یہ ایکسپیریمنٹیشن جو ہوتے ہیں کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹیشن ہوتے ہیں. اس پہ ابھی بات آئے گی. تو اس یہ نہیں مطلب یہ کہ تعریف کی طرف دوبارہ جاتے ہیں، تعریف جو ہم دیکھ رہے تھے اس کی طرف دوبارہ جاتے ہیں. تو یعنی اس کا میتھڈ جو ہے آبزرویشن، مشاہدہ ہے. ظاہر مشاہدہ تو تمام علوم میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ خاص قسم کا مشاہدہ ہے جس کا تعلق جو ہے اختبار سے. اینڈ دا ٹیسٹنگ آف تھیریز، ٹیسٹنگ. تو اس کی بنیاد جو اختبار ہوتا ہے اس کی ایک نظریہ قائم کرنا، یا ایک ہائپوتھیسس ایک مفروضہ قائم کرنا. اس مفروضے کو پھر جو ہے ایویڈنس کے مقابلے میں یا ثبوت کے مقابلے میں جو ہے اس کو ٹیسٹ کرنا. تو جو اس کا اس تعریف سے جو ہمارا یعنی اردو ترجمہ اس کا اگر کرنا چاہیں تو سائنس جو ہے طبی، جسمانی، مادی دنیا کا ایک منظم مطالعہ ہے جس کا طریقہ کار مشاہدے اور اختبار و آزمائش پر مبنی ہوتا ہے، جس میں مفروضہ جات اور نظریات، خاص مفروضہ جات اور نظریات کی اس طرح آزمائش اور اختبار کیا جاتا ہے کہ ان مفروضات کا ٹیسٹ کیا جائے یا امتحان کیا جائے کہ وہ صحیح ہیں کہ نہیں، ثبوت کے مقابلے میں، وہ ثبوت جو اختبار کے اندر ہمیں ملتا ہے. تو یہ جو ہے ایک عمومی مجرد تعریف ہے سائنس کی. لیکن یہ کہ اس کو اسپیسیفک کرنا چاہیں تو جو سائنس کا جوہر ہے وہ ایکسپیریمنٹیشن ہے، یعنی آزمائش، یہ اختبار، اور نہ مشاہدہ ہے، نہ اور کوئی چیز ہے، نہ تجربہ ہے. ایکسپیریمنٹیشن آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایکسپیریمنٹیشن ہر قسم کا ایکسپیریمنٹیشن نہیں ہے، یہ کنٹرولڈ ہے، کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹیشن.
کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹیشن. یعنی کنٹرول ایکسپیریمنٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ ایک حقیقت تعمیر کرتے ہیں، ایک ایسی حقیقت جو آپ کے ارادے کے تابع ہوتی ہے. تو اس لیے یہ یعنی فزیکل ورلڈ کا مطالعہ نہیں ہے ایز سچ، یہ بنیادی طور پہ مطالعہ ہے فزیکل ورلڈ کے اندر ایک حقیقت یا واقعہ تخلیق کرنا جو ہمارے ارادے کے تابع ہو. اس لیے آپ لیبارٹری میں وہ کرتے ہیں. لیبارٹری جو ہے کائنات سے مختلف ان معنی میں ہوتی ہے کہ لیبارٹری میں جو ماحول ہوتا ہے وہ کنٹرولڈ ہوتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ویریبل ہوتے ہیں، ویریبل مطلب متغیرات، جس کو آپ ایکس، اور دوسرے جو ویریبل ہوتے ہیں وائی. ایکس کو کہتے ہیں آزاد ویریبل اور وائی کو کہتے ہیں محتاج ویریبل. تو آزاد ویریبل آپ تبدیل کرتے ہیں تو محتاج ویریبل تبدیل ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایکسپیریمنٹ میں جو آپ اصل میں ایک کائنات کے اندر جو ہے ایک اندرونی ایک ایسی دنیا اور ایک ایسی حقیقت تعمیر کرتے ہیں جو آپ کے ارادے کے تابع ہو، ان معنوں میں کہ وہاں جو متغیرات ہوتے ہیں ایکس ویریبل، ان کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں اپنے ارادے کے مطابق، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے ویریبلز ہیں ان پہ ان کا کیا اثر پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اپنے مفروضات ہیں آپ کے، ان کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ان کا امتحان کرنے کی کہتے ہیں، وہ امتحان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس تجربے کے نتیجے میں وہ مفروضات صحیح ہیں کہ نہیں، اور ہم اگر مفروضات صحیح ہیں تو آپ اس کی بنیاد پہ جو ہے قوانین بناتے ہیں، اور اگر مفروضات صحیح نہیں ہیں تو آپ ان مفروضات کو رد کرتے ہیں، نئے مفروضات بناتے ہیں. لیکن جو اس میں اہم چیز وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ تخلیق کر رہے ہیں، وہ جس چیز کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ کائنات نہیں ہے، وہ کائنات کے اندر ایک واقعہ ہے جس کو آپ تخلیق کر رہے ہیں، جو آپ کے ارادے کے تابع ہے، تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ کس طرح کائنات کو کس طرح ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ارادے کے تابع تھا. تو جو قوانین آپ ڈسکور کرتے ہیں، یا جن قوانین کو ڈسکور کرتے ہیں، یا جس قوانین کو ڈسکور کا مطلب کیا کہتے ہیں؟ ڈسکور کا معنی، ڈسکور کا مطلب اردو میں ایجاد لکھا ہوا ہے، لیکن ایجاد یہاں جو ہے ترجمہ صحیح نہیں ہے، اور جو صحیح ترجمہ مطلب یہ ہے کہ فارسی ہے یافتن، یعنی کسی چیز کو پانا. تو جو قوانین آپ ایجاد کرتے ہیں، یا جو قوانین جو آپ پیدا کرتے ہیں، اصل میں وہ آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ کائنات میں کیا تغیر کیا جائے، کائنات میں کیا تغیر کیا جائے کہ وہ انسانی ارادے کے تابع ہو جائے. یہ ہے سائنس. سائنس کو کائنات کے مشاہدے کا نام نہیں ہے، نہ کائنات کے قوانین اور نوامیس کو جو ہے جاننے کا نام ہے. سائنس کی جو جوہر ہے، ایسنس ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایسے کنٹرول ایکسپیریمنٹ کریں، ایسے تجربے کریں ایک کنٹرول ریالٹی پر. وہ کنٹرول ریالٹی جو آپ نے خود تخلیق ہے، مثلا یہ کہ کائنات میں جو ہے جو ویکیوم ہے،
کہ ہماری اس دنیا میں ویکیوم نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ لیبارٹری میں ویکیوم تخلیق کرتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس ویکیوم میں جو ہے مختلف متغیرات یعنی ویریبلز کے درمیان کیا رشتہ نکلتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ قوانین ایجاد کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے کائنات میں ویکیوم کریٹ کیا تو کس طرح کائنات کو ہم جو ہے اپنے ارادے کے تابع کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ کہ جو کائنات موجود ہے اس میں جو ہے بڑے بڑے اسٹیل اور مختلف بھاری وزنی چیزیں اڑتی نہیں ہیں، لیکن آپ نے کنٹرول ایکسپیریمنٹ کے ذریعے ایک ایسی چیز بنائی، جہاز، جو کائنات کے قوانین کا خرق کرتا ہے اور اڑ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے ایک حصے کو آپ نے اپنے تابع کر لیا، اور یہ کس طرح آپ نے کیا؟ آپ نے جو ہے لیبارٹری میں، اور لیبارٹری جو ہے وہ بڑی بھی ہو سکتی ہے، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اس لیبارٹری میں جو ہے آپ نے ایک ایسی حقیقت تعمیر کرتے ہیں جو آپ کے ارادے کے مطابق ہو، اور وہ حقیقت جو ہے کائنات سے مختلف ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ آپ کے ارادے کے تابع اس طرح ہوتی ہے کہ آپ اس میں جو ہے متغیرات کو یا ویریبلز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور مختلف ویریبلز کنٹرول کر کے دیکھتے ہیں کہ اس جو حقیقت جو ہے آپ نے تعمیر کی ہے اس پر آپ کا کنٹرول کیسے ہو سکتا ہے، اور اس کے مطابق اس کے قوانین آپ دریافت کرتے ہیں۔ دریافت، ڈسکور کا اصل میں ترجمہ جو ہے دریافت ہے، تو دریافت کرتے ہیں، اس لیے یافتن اس سے دریافت کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان دریافت شدہ قوانین کو پھر کائنات کے اندر ایسی حقیقتوں کی تعمیر کے لیے استعمال کرتے ہیں، مثلا ایٹم بم بنانا، مثلا دوسری چیزیں بنانا، جس کے نتیجے میں آپ کائنات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور کائنات کو کیوں آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ تاکہ آپ کے ارادے کے تابع کر سکیں، اپنے ارادے کے تابع، فرد کے ارادے کے یا انسانیت کے ارادے۔ اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کا ارادہ جو ہے، انسان کا جو ارادہ ہے وہ حاکم مطلق ہے، اس کو انسان پرستی کہتے ہیں، اور اس ارادے کے حکمرانی کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کائنات ہماری مرضی کے تابع نہیں ہیں، اور جس جاہلی، تو اس کو آپ کو علم کہنا ہے، جس جاہلی ڈسپلن یا علم، جاہلی علم کے ذریعے آپ کائنات کو اپنے تابع کرنے کے قوانین دریافت کرتے ہیں، اس کا نام سائنس ہے۔ تو ان معنوں میں سائنس جو ہے ہر علم کو نہیں کہتے ہیں، نہ کائنات کے سمجھنے کو کہتے ہیں، اور نہ کائنات کے جو ہے قوانین کو سمجھنے، عمومی قوانین کو سمجھنے کو کہتے ہیں، بلکہ کائنات کے قوانین کو خاص معنوں میں جو ابھی میں نے آپ کو بتایا سمجھ۔ تو ان معنوں میں جو ہے سائنس جو ہے اسلام کی ضد ہے، وہ آگے آئے گا، مطلب کیونکہ اسلام کا مطلب جو ہے اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے تابع کرنا ہے، سمجھے؟ تو یہ ایک بنیادی، ان معنوں میں ہم کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے ایک جدیدیت کی اور سرمایہ دارانہ تہذیب کی ایجاد ہے، اور اسی کے ساتھ ایجاد ہوئی، اور اس کے خاتمے کے ساتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب یہ ہے کہ کائنات سے انتفاع کے ہم قائل نہیں ہیں، یا کائنات سے محظوظ ہونے کو اللہ تعالیٰ کے نوامیس کے مطابق، نہ کائنات کا علم حاصل کرنے، نہ کائنات کے قوانین کو حاصل کرنے کے اب خلاف ہے، اور نہ سائنس جو ہے کائنات کے قوانین کو سمجھنے کا نام ہے ایز سچ،
وہ کائنات کے قوانین کو ایک خاص معنی میں سمجھنے کا نام ہے، جس کو میں نے آپ کو بیان کیا، سمجھے؟ تو جب ہم سائنس کو رد کرتے ہیں تو انہی معنوں میں رد کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ آ گیا، تو اب اگلے اس میں انشاءاللہ، کیونکہ بہت لمبا ہو گیا، ہم اصل سوال کا جواب دیں گے، لیکن وہ سوال کا جواب جو ہے اس چیز کو سمجھنے پر منحصر ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وازواجہ وذریتہ اجمعین۔ اللہم بارک علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وآہل بیتہ وازواجہ وعترتہ واخوانہ واعوانہ وانصارہ ومہاجرہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین آمین یا رب العالمین۔